السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حیض کی حالت میں کیا عورتوں پر روزہ معاف ہے؟ کیا عورتیں حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے؟ نماز عورتوں پر حیض کی حالت میں کیا معاف ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ اور حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستوں دیکھیں، نماز کا حکم عورتوں کے لیے کیا ہے وہ پہلے آپ سن لیں۔ حیض کی حالت عورتوں کی یکساں نہیں ہوتی ہے۔ کسی عورت کو 3 دن، کسی عورت کو 4 دن، کسی عورت کو 6، 5، 7 عادت کے مطابق عورتوں کو حیض پیریڈ ماہواری آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کیفیت میں نماز کا کیا حکم ہے وہ جان لیجئے۔ دیکھیں دوستوں، اگر کسی عورت کو 4 دن یا 5 دن یا کتنوں ہی دن حیض پیریڈ آئے تو ان وقتوں کی نماز، جن وقتوں میں حیض آیا ان وقتوں کی تو نماز ادا نہیں کر سکتی، چونکہ حیض یہ ناپاکی چیز ہے اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورتیں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، تو اس لیے جن وقتوں میں عورتوں کو حیض آیا ان وقتوں کی نماز عورتوں پر معاف ہے۔ جیسے کسی عورت کو 4 دن حیض آیا ہے نا، یا 4 دن یا 5 دن یا 6 دن حیض آیا، تو ان وقتوں میں ان 6 دنوں میں جتنی بھی نمازیں گزری ہے وہ نماز عورتوں پر معاف ہے، اس کی قضا کرنی ضروری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ خیال رکھیے گا۔ نماز عورتوں کو حیض کی حالت میں معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ عورتوں کو حیض کی حالت میں نماز پڑھنا بھی نہیں ہے اور وہ نماز عورتوں پر معاف ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہا روزے کا حکم اس طرح نہیں ہے، روزے کا حکم مختلف ہے۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ سنیں۔ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 304 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تر تم ہی کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور دین میں ناقص ہونے کی وجہ سے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ یعنی مرد کی گواہی 1 کی جگہ پر عورتوں کی گواہی 2 کے مقابل رہتی ہے، یعنی مرد کے مقابل عورتوں کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دین کا نقصان ہے نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ عورتیں حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا نا کہ عورتیں جب حیض کی حالت میں ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے نا؟ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حائضہ عورت، یعنی جس کو ماہواری ناپاکی کا دور شروع ہو گیا ہو، وہ عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر عورتیں حیض کی حالت میں روزہ بھی رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، سوائے بھوکے پیاسی کی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے حیض کی حالت میں عورتوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور سوال کہ کیا جس طرح سے نماز عورتوں کو معاف ہے، حیض کی حالت میں قضا نہیں کرنی پڑتی ہے، دوبارہ نہیں اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، تو کیا روزے کا بھی وہی حکم ہے؟ تو روزے کا حکم ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 5 دنوں تک حیض رہا تو 5 دنوں تک وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینے میں ان چھوٹے ہوئے روزے کی قضا عورت پر کرنا ضروری ہوگا۔ وہ روزہ جو حیض کی وجہ سے عورتوں نے چھوڑا تھا وہ روزہ پھر سے رکھنا
ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورتیں روزہ تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس چھوڑے ہوئے روزے کو عورتوں کو رکھنا دوبارہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیے گا اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔